یہ وہ وقت ہوا ہے جس وقت ہم آپ کی ملاقات کروایا کرتے ہوتے ہیں جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں. یقیناً کرامت اللہ غوری صاحب نے لیڈرز سے ملاقات بھی کی. یہ پولیٹکس سوائے ہیر پھیر کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹرسٹ می، دیٹس واٹ آئی فیل. آئی مائٹ بی رانگ بٹ دیٹس واٹ آئی فیل. آپ امیجن کیجئے گا کہ اگر میں کینیڈا کی آپ سے بات کروں گی نا، تو کینیڈا میں ہمارے اپنے ممبر پارلیمنٹس ہیں. دوسری پارٹی کوئی بات کر دے تو پہنچے چک کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ایک ایک بندہ جو ہے نا وہ ویڈیو بھیج رہا ہوتا ہے اور تصویریں بھیج رہا ہوتا ہے اور خبر بھیج رہا ہوتا ہے. آپ امیجن کیجئے گا کہ پاکستان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اسٹوڈنٹس، اور نو یونیورسٹی وانٹس کہ وہ پاکستان سے اسٹوڈنٹس کو کرے، مگر ممبر پارلیمنٹ ہیں کہ ان کے ٹس سے مس ہونے نہیں دے رہے. دے آر جسٹ آفٹر ادرس. اپنی قوم کے ساتھ بھی دو رخی کرتے ہیں، وہ جو باہر نکل کے ان کو ووٹ دلوانے کے لیے جاتے ہیں. پاکستان میں اگر میں اس وقت ذکر کرنا چاہوں تو مطلب دس از مائی آبجیکٹیو پولیٹیشینس کے بارے میں. پاکستان میں آج سپریم کورٹ میں بہت زبردست ڈویژن ہوئی ہے، اور ایک لفظ جو انہوں نے استعمال کیا ہے کہ جو دو ججز نے زبان استعمال کی ہے اس پہ شرمندگی کا اظہار کیا گیا ہے کہ ان کی زبان واز ناٹ اپروپریٹ. جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے قابل احترام جناب کرامت اللہ غوری صاحب موجود ہیں. میں ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں اسلام آباد سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی ججز کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا. جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان کے اختلافی نوٹ کو غیر شائستہ قرار دیا گیا. یہ 70 صفحے کا فیصلہ جو آج آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی انتہائی غلطی ہے کہ انہوں نے غلط فیصلہ لیا. اب ہماری جو عدالت ہے وہ کتنے برے طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہے، اینڈ دس از ناٹ عام عدالت، یہ سپریم کورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. جناب کرامت اللہ غوری صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اٹس اے ویری اسٹرینج کہ ججز نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ بھاری دل سے بتاتے ہیں کہ دو ساتھی جسٹسز امین الدین اور جسٹس نعیم افغان نے ہمارے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا. یہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اختلافی نوٹ بجا، مگر جس زبان کا انہوں نے استعمال کیا ہے وہ مناسب زبان نہیں ہے. جی کیا فرمائیں گے؟ عرفہ، رونا یہی ہے کہ ہمارے ملک کی سیاست سے شرافت ختم ہوتی جا رہی ہے. دیکھو، تم ابھی ذکر کر رہی تھیں یہاں کے سیاستدانوں کا. جی، یہاں بھی اختلافات ہوتے ہیں اور ان اختلافات کا برملا اظہار بھی کیا جاتا ہے، پبلک پلیٹ فارم استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس میں اس طرح کی دشنام ترازی نہیں ہوتی جس طرح کی دشنام ترازی ہم اپنے ملک میں اپنی سیاست میں دیکھتے ہیں. ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے پر بہتان لگانا، یہ شرافت اور تہذیب کا زوال ہے. دیکھو، مجھے بر صغیر کی آزادی کی جد و جہد کی تاریخ پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہاں فرق صرف سیاسی نہیں تھا، وہاں پر مذاہب کے اختلافات تھے. لیکن پوری تاریخ میں، اور وہ کوئی 1-2 برس کی داستان نہیں ہے، وہ برسوں پر محیط کہانی ہے، یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک دوسرے پر اس طرح کی کیچڑ اچھالی جائے جس طرح آج پاکستان میں سیاستدانوں پر، اپنے حریف پر کیچڑ اچھالی جاتی ہے اور اس پر فخر کیا جاتا ہے. اب یہ دیکھو کہ بات جب اس عدالت تک پہنچ جائے جو عدالت ملک میں قانون اور انصاف کی محافظ ہے. آج جو سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے اپنا طویل فیصلہ سنایا ہے اور 70 صفحات پر مشتمل ہے، اس میں انہوں نے اسی بات پر اظہار تأسف کیا ہے کہ ٹھیک ہے،
ہر جج کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اختلاف کر سکتا ہے، لیکن اختلاف کرنا چاہیے شائستگی اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر۔ اگر سپریم کورٹ کے ججز وہ زبان استعمال کرنے لگیں جو بازاروں میں زبان استعمال ہوتی ہے، تو پھر تو ہمیں اپنی تہذیب کے زوال پر حرف آخر پڑھ لینا چاہیے۔ بہت شکریہ سر آپ نے۔ اور کوٹ ان کوٹس میں انہوں نے ججز عدالت نے لکھا ہے کہ زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ججز اپنی رائے دیتے ہوئے حدود سے تجاوز کر گئے اور 2 ججز نے 80 کامیاب امیدواروں کو وارننگ جاری کر دی۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ان سے بلے کا نشان چھین لیا گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے نشانوں سے آزاد امیدوار کے طور پہ کیا۔ عدالت نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی ایک تو ان سے جو نشان چھیننا ہے یہ ان ایتھیکل تھا، کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ ان ایتھیکل تھا، اور ستم بالائے ستم یہ کہ یہ فیصلہ دینے والے وہ صاحب تھے جو عدالت عالیہ کے سربراہ ہیں، چیف جسٹس فائز عیسیٰ۔ عرفہ، پاکستانی عدلیہ کی تاریخ میں بار بار کہتا ہوں کہ بہت داغدار ہے، انتہائی داغدار ہے، اس لیے کہ یہ وہ عدلیہ ہے جس نے ہر آمر وقت کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں اور اس کے غیر قانونی اقدامات کو قانون کا لبادہ اوڑھایا ہے، پہنایا ہے، اس کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ لیکن اب تو انتہا ہو گئی ہے۔ اب انتہا یوں ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کا سربراہ ایک ایسا شخص ہے جسے اپنی ذات کے باہر اور کچھ نہیں دکھائی دیتا، جو اپنے فائدے کے لیے قانون کو توڑ مروڑ رہا ہے، آئین کو پامال کر رہا ہے، پاکستان میں قانون کی حکمرانی کو اپنے پیروں تلے روننا چاہتا ہے۔ اور ستم بالائے ستم یہ ہے، بدنصیبی کی انتہا ہے اس قوم کی کہ اس وقت جو آمر وقت ہے وہ بھی اسی قماش کا ہے، اور جو عدالت عالیہ کا سربراہ ہے وہ بھی اسی قماش کا ہے۔ اب یہ دونوں مل کے جو کھچڑی پکا رہے ہیں، اس کے لیے وہ کٹ پتلیاں، وہ مہرے استعمال ہو رہے ہیں جنہیں 8 فروری کے عوامی فیصلے کی تنسیخ کرنے کے بعد قوم اور ملک پر مسلط کیا گیا ہے۔ یہ وہ مورے ہیں جن کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی تعمیل کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ اب دیکھو یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ ابھی جو آئین میں ترمیمات کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جو رائے گاہ چلی گئی، اس میں مختلف قسم کے مسودے گردش میں تھے، اور جب وزیر قانون سے یہ پوچھا گیا کہ وہ مسودہ کون سا ہے جو حتمی مسودہ ہے، تو ان کا جواب یہ تھا کہ وہ مسودہ اب تک موصول نہیں ہوا۔ وزیر قانون اپنے منہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مسودہ موصول نہیں ہوا۔ وہ مسودہ کہاں تحریر کیا جا رہا تھا؟ اس GHQ میں تحریر کیا جا رہا تھا، جس کے جرنیل اپنے آپ کو ملک کا اصل فرما رواں اور حاکم تصور کرتے ہیں۔ اور آج بہت دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ ISI کے نئے سربراہ کا تقرر کیا گیا ہے۔ ندیم انجم، جن کو 1 سال کی مدت ملازمت میں توسیع دی گئی تھی پچھلے برس، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اور ان کی جگہ ایک لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب کو ISI کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ ایک عاصم منیر ہیں، ایک عاصم ملک ہیں، پہلے ایک عاصم تھا، اب 2 عاصم ہو گئے ہیں۔ تو میری شاعرانہ جبلت نے مجھے اکسایا کہ میں یہ 4 مصرے کہوں۔ اب آج ہی کہے ہیں کہ پہلے ایک عاصم تھا، اب تو 2 عاصم ہیں۔ اور عاصم کے لغوی معنی تم جانتی ہو؟ نہیں، میں عاصم کس کو کہتے ہیں؟ عاصم کہتے ہیں بچانے والے کو، نظر رکھنے والے کو۔
تو میں تمہیں دوسرا قطعہ بھی سناؤں گا جو میں نے کہا ہے کہ ابھی پہلے یہ سن لو کہ پہلے ایک عاصم تھا، اب تو دو دو عاصم ہیں، قوم کی حفاظت کو ملک کے بچانے کو، قوم کی حفاظت کو ملک کے بچانے کو، حوصلہ تو پہلے سے اور ہو گیا دگنا، حوصلہ تو پہلے سے اور ہو گیا دگنا، چار ہاتھ ہیں اب تو قوت آزمانے کو، چار ہاتھ ہو چار گئے نا، ہاتھ ہیں اب تو قوت دو عاصم ہیں، ایک عاصم منیر ہیں، ایک عاصم ملک ہیں، تو قوم کے ساتھ یہ مذاق بہت عرصے سے ہو رہا ہے۔ یہ لیکن عاصم ملک صاحب کے والد صاحب بھی جنرل رہے ہیں اور ہی از ویری کلوز ٹو عاصم منیر صاحب۔ تو یہ تو پاکستان میں اب یہ تاریخ بنتی جا رہی ہے کہ جرنیل بھی پشتینی ہونے لگے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ملک کا جو کلچر ہے وہ یہ کہتا ہے، وہ جو 1965 میں تمہیں یاد ہے نا، میڈم نور جہاں نے ملڈی نغمے گائے تھے، ڈھول سپاہیا میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھا، تینوں رب دیاں رکھا، تو جو ہمارا جاگیرداری کلچر ہے، اور خاص طور پہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کا، وہاں تو وردی کی پرستش ہوتی ہے۔ اور لیکن وہ جو میں کہہ رہا تھا تہذیبی اور اخلاقی زوال، تو عارفہ وہ یوں ہے کہ اس وقت شاید 29 جرنیل ہیں پاکستان کے، لیفٹیننٹ جنرل اور میجر جنرل، ان میں سے 26 ایک صوبے کے ہیں، اور یہ ان کی اکثریت وہ ہے جو دیہات سے، چھوٹے قصبوں سے اور چھوٹے شہروں سے آتی ہے۔ ایسے لوگوں کو جب بے تحاشا طاقت مل جائے، جب ان کے ہاتھ میں ڈنڈا آ جائے، تو پھر وہی جو محسن بھوپالی نے بہت پہلے کہا تھا کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے، میں خانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے۔ کیا بات ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے۔ بہت شکریہ، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو ججز ہیں وہ چند ججز اپنے فیصلوں کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں، پولیٹیشنز اپنی جگہ پہ اٹکے ہوئے ہیں، اندر کھاتے یہ سب پارٹیز کے لوگ ملے ہوئے ہیں۔ مجھے ابھی ریسنٹلی ہم بلکہ اس پہ ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں، سنا ہے کہ جنرل ندیم انجم جو ہیں ISI کے، حالانکہ انہوں نے PTI کو بڑا ٹف ٹائم دیا، PTI کے ایک ممبر پارلیمنٹ ہیں یا سینیٹر ہیں جن کی کسی فیملی ممبر سے ان کے بیٹے یا بیٹی کی شادی بھی ہوئی ہے، PTI کے ایک رکن سے، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپس میں لین دین میں، تعلقات میں، یہ سارے چاہے وہ فوجی ہیں، چاہے وہ پولیٹیشین کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہیں، مگر عام آدمیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح مروا رہے ہیں۔ اس لیے کہ عام آدمی کی، دیکھو یہی تو رونا ہے بی بی، یہی تو رونا ہے، اور جو میں ماتم کرتا ہوں کہ یہ جو ملک اس وقت پاکستان کا ہے، یہ سماجی اعتبار سے غیر منقسم ہندوستان کا سب سے پسماندہ علاقہ تھا۔ چاروں صوبوں کو دیکھ لو، بلوچستان میں بدترین قسم کا سرداری نظام تھا، بدترین قسم کا۔ صحیح۔ سندھ میں وڈیرا شاہی تھی، پنجاب میں جاگیرداری نظام تھا، صوبہ سرحد میں جو آج کا خیبر پختونخوا ہے، وہاں پہ ملکوں کا راج تھا، قبائلی راج تھا، ملک جو قبائلی سردار ہوتے وہ ملک کہلاتے تھے، تو کہیں بھی جمہور کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ اور جاگیرداری کلچر کی لعنت کیا ہے، تم تو جانتی ہوگی کہ اس میں جاگیردار اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کا اوتار سمجھتا ہے، اور اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ حرف آخر ہوتا ہے، وہ فرمان کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کا بجا لانا ہر کمی کہتے ہیں نا عوام کو، تو وہاں پہ
تو وہ کمی پر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ اس فرمان کی تعمیل کرے۔ اب عام آدمی بیچارہ کس گنتی شمار میں ہے؟ عام آدمی کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو ڈھور ڈنگر کی طرح سے ہے، وہ تو گھاس پھوس کی طرح سے ہے، اس کے نہ حقوق ہیں نہ اس کے کوئی اس کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ اس کو جس طرح سے استعمال کیا جائے اس پر اسے قانی رہنا چاہیے۔ اور جاگیرداری کلچر، وہ جو میں بار بار کہتا ہوں اپنی آواز سے، مجھے خود اکثر کراہیت آتی ہے کہ ہمارے جاگیرداری کلچر میں مخالف کو مخالف نہیں سمجھا جاتا، اس کو دشمن گردانا جاتا ہے۔ اور دشمن سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس صرف دو ہی وسیلے ہیں، دو ہی طریقے ہیں، یا تو اس کو خرید لو، اگر وہ بکنے کو تیار نہیں ہوتا تو اس کو مٹا دو، ختم کر دو۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ جگہ جہاں تحریک انصاف کو لاہور کے باہر جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی، وہ علاقہ تھا جہاں شہر بھر کا کوڑا کچرا ڈم کیا جاتا ہے، گاربیج جہاں پہ ڈم کی جاتی ہے، وہ جگہ ان کو الاٹ کی گئی تھی، اور 3 گھنٹے دیے گئے تھے، اور 6 بجے جلسہ ختم نہیں ہوا تھا، تقاریر ختم نہیں ہوئی تھی کہ پولیس نے بجلی کاٹ دی۔ یہ ہے وہ تہذیب کا، شرافت کا فقدان، جس پر مجھ جیسے اہل نظر ماتم ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ سر، آپ نے ابھی عام عوام کے بارے میں تذکرہ کیا، مگر یہ جو 70 صفحات کا فیصلہ آیا ہے نا، اس میں لکھا ہوا، میں کوٹ اینڈ کوٹ پہ پڑھتی ہوں، فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن میں، الیکشن میں بیسیکلی یہ عام طور پہ فیصلہ عدالت کرتی ہے، پہلے پی ٹی آئی کی درخواست سماعت کے لیے منظور کرتی، پھر ریلیف دیتی، لیکن عدالت اس طریقہ کار میں وقت نہیں پڑتی، اور عوام کے ووٹر کا تحفظ اور آرٹیکل 17 کی شق 2 اور آرٹیکل 19 کا معاملہ۔ اب وہ جو ججز نے فیصلہ لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔ ابھی آپ نے کہا نا کہ عام عوام جو ہے وہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، مگر جو ابھی آپ کا کورٹ کا فیصلہ آیا ہے سر، وہ بڑی خوبصورت لفظ اس میں لکھا ہوا ہے، وہ بہت اہم ہے، بہت سر اس میں بڑی خوبصورت لفظ لکھا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن میں بڑا سٹیک عوام کا ہوتا ہے، انتخابی تنازع بنیادی طور پر دیگر سول تنازعات سے مختلف ہوتا ہے، باقی تنازعات 2 پارٹیوں کے درمیان ہوتے ہیں، یہاں پر جو ووٹرز ہے اس کو انہوں نے امپورٹنس دی ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا تسلی بخش جواب تو نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، اور ووٹرز نے ان کے پی ٹی آئی امیدوار ہونے کی وجہ سے ہی انہیں ووٹ دیا، یعنی لوگوں نے جہاں پہ ان کو پتہ چلا کہ یہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، ودن 24 آورز جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر، اور عدالت نے اس کو نوٹ کیا ہے کہ تمام پابندیوں کے باوجود عوام میں وہ شعور بیدار ہو چکا تھا۔ میرا اس وقت جس چیز کو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں سر، میں بڑی معذرت کے ساتھ، کہ آپ کی عدلیہ ڈیوائیڈڈ ہے، اور عدلیہ نے یہ لفظ کہا کہ عوام از دی مین اسٹیک ہولڈر ان دس ڈیسیشن، اور یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے پرواہ کیے بغیر کسی پریشر کی اتنا بڑا لفظ کیا کہ اگر ہم نے پی ٹی آئی کو یہ مخصوص نشستیں دے رہے ہیں یا ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو اس لیے کیونکہ ووٹرز نے ان کو ووٹ دیا۔ بٹ آن دا ادر ہینڈ آج آپ کے جو وزیر قانون ہیں، نہیں، آپ کے جو اٹارنی جنرل ہیں، اٹارنی جنرل کا بھی خدا بھلا کرے، یعنی کہاں کہ کچھ لوگ فیصلہ ایسے کر دیتے ہیں۔ اٹارنی جنرل آپ کے فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو ابھی پتہ ہی نہیں کہ بھئی یہ جو مختص نشستیں ہیں ان کو کس حساب سے تقسیم کرنا ہے۔ کوٹ اینڈ کوٹس میں آپ نے بھی پڑھا، وزیر قانون نے بھی یہ کہا ہے، اور اسپیکر نے، وہ جو ایاز صادق صاحب ہیں جن کو میں ایاز کاذب کہتا ہوں، انہوں نے ایک خط لکھ دیا ہے الیکشن کمشنر کو، اور کہا ہے کہ موجودہ وہ جو قوانین بنائے گئے ہیں
ان کے تحت یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ پی ٹی آئی کو نہیں دی جا سکتی، اس پر ابہام ہے. حالانکہ یہ آپ ابہام کی بات کریں نا، تو آپ کے یہ جو وزیر قانون ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ نشستیں کس طرح تقسیم ہونی ہیں تفصیلی فیصلے میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو ابہام کا ہی انہوں نے بھی ذکر کیا. ابہام کا ہے. لیکن وہ جو تم بات کہہ رہی تھی نا کہ ٹھیک ہے عدالت منقسم ہے، عدالت میں تفریق ہے، ججوں میں اختلاف ہے، لیکن یہ دیکھو کہ دو ججز نے صرف اختلافی فیصلہ کیا ہے، 8 ججز نے اکثریت نے 4 گنی اکثریت نے عوام کے حق میں فیصلہ سنایا ہے. اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جمہور ریاست کی بنیاد ہوتے ہیں. اور الیکشن کمیشن پر جو اعتراض کیا انہوں نے بہت سخت تنقید کی ہے. کہا کہ الیکشن کمیشن نے عوام کے منشور کی حفاظت کرنے کا فریضہ انجام نہیں دیا، بلکہ اس نے تحریک انصاف کے خلاف ایک فریق ہونے کا ثبوت دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اپنے اس فیصلے کو کس طرح سے منواتی ہے، اس لیے کہ عدالت کا سربراہ وہ شخص ہے جس نے رجسٹرار سے یہ سوال کیا ہے کہ یہ 12 جولائی کا وہ فیصلہ جو اکثریتی فیصلہ تھا جس میں کہا گیا تھا کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کی ہیں، وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر کس طرح سے اپلوڈ کیا گیا. چیف جسٹس صاحب رجسٹرار سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کی اجازت کے بغیر یہ اپلوڈ کیسے کیا گیا، اور انہوں نے 9 سوالات کیے ہیں. تو یہ تو ستم ہے، یہی تو المیہ ہے. مگر سر وہ جسٹس منصور نے یہ لفظ کہا ہے کہ ہم نے جب اس فیصلہ کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی کی کوئی ریزرویشن ہے تو وہ ہم سے سوال کر سکتا ہے. اس کے بارے میں سوال اٹھایا تھا، ہم نے جواب دیا، اس کو ہم نے پبلسائز کر دیا. تو اس وقت جو امید کی کرن ہے وہ یہی ہے عارفہ کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز قانون کی حکمرانی کے حق میں ہیں، وہ عوام کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں. انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ عوام کے حق کا دفاع کرنا عدالت عالیہ کا اولین فرض ہے، منصب ہے. تو یہی امید کی کرن ہے، ورنہ تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. اس لیے کہ ملک پر جس طرح کی فسطائیت مسلط کر دی گئی ہے، جس طرح سے عوام کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، جمہور کے حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. اب یہ اس کو کیسے کریں گے؟ بڑی کو دیکھیں جو فیصلہ ہے اس میں کہا سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا بنیادی کام تھا کہ ملک میں مقابلے کی فضا قائم ہونے دیتا، شفاف انتخابات کے انعقاد کا ضامن بنتا اور اپنے فرائض کو انجام دیتا، جس تمام میں الیکشن کمیشن ناکام رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عدالت جس نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور جس نے بلا کم و کاست یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے فرائض کی بجا آوری میں ناکام ہو گیا ہے، وہ اپنے اس فیصلے کو کس طرح سے منواتی ہے. میں اگر اس بینچ میں شامل ہوتا تو میں تو یہ کہتا کہ چیف الیکشن کمشنر کو حکم عدولی میں توہین عدالت میں عدالت کے سامنے بلایا جائے اور اس کو سپریم کورٹ یہ فیصلہ سنائے کہ یہ اپنے فریضے کو ادا کرنے میں ناکام ہو چکا ہے، لہٰذا یہ اس منصب پر فائز رہنے کا حقدار نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ کی یہ بینچ یہ کام کر سکی تو پھر پاکستان کے عوام کو یہ حوصلہ مل جائے گا کہ ملک میں کم از کم ایک ادارہ تو ہے، ایک ایسا ستون ہے جو ریاست کو ذلت اور رسوائی کے کھڈ میں گرنے سے بچا سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد حکومت اور عدلیہ کے درمیان
نہیں وہ تو حکومت کرپٹ کی ہے، وہ حکومت کی تو یہ تو محاذ آرائی، یہ تو باقاعدہ تو محاذ آرائی ہے، جنگ و جدل کا میدان کھڑا گرم، یہ کہ یہ اس سے زیادہ نازک مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ عدلیہ اور حکومت دو مختلف کناروں پر کھڑی ہوئی ہیں اور بیچ میں اختلافات کی ایک کھائی ہے جس کو پاٹنا ضروری ہے، ورنہ اس کھائی میں قوم گر جائے گی، ملک گر جائے گا۔ بہت شکریہ جناب کرامت اللہ قواری صاحب۔ سر میں آخری جو بات کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر بڑی اچھے بھلے لوگوں کے ساتھ امریکہ پہنچ گئے ہیں، اور جناب وہ تارڑ صاحب بھی ان کے ساتھ آئے ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ، وفاقی وزیر تعلیم پورا ٹبر آیا ہے، پورا ٹولہ خالد آیا ہے۔ مقبول صدیقی، معاون خصوصی طارق فاطمی، اور وزیر اعظم کے ہمراہ دورے میں شریک رہے ہیں، اور خطاب بھی کریں گے، تو کچھ فرمائیں گے کیسا ہوگا خطاب؟ کیا خطاب کریں گے، کیا بتائیں گے، کیا اپنی کارگزاریوں کا کیا کھاتا پیش کریں گے؟ انہوں نے تو ہر وہ کام کیا ہے جو جمہوری ریاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ آج کا خطا کوئی بیان کیجئے گا اور پھر آگے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔ میں آخری ایک بیان ایک اور بھی لیتی ہوں۔ آپ بہت سپورٹ کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ معاشرتی زوال جس کو جنریشن گیپس بھی ہم کہتے ہیں، آپ نے پاکستان بننے کے بارے میں بھی بات کی۔ مجھے یاد ہے میری والدہ یہ بھٹو صاحب کے دور میں جب پھر 77 میں جو اسٹرائکس ہونا شروع ہوئی تھیں، تو وہ لوگ یاد کیا کرتے تھے 47 کے کہ ہمارے خواتین اور مرد اکٹھے جلسے جلوس میں جایا کرتے تھے، تو بڑا آرگنائزڈ ہوا کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ زوال پذیر ہیں، اور آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ مغرب کے آپ نے ہمیشہ تعریف کی، اور میں یہ کہتی ہوں کہ یہاں پر بھی پولیٹیشین اپنے مقاصد کے لیے جنگ لڑتے ہیں۔ کینیڈا میں بھی کنزرویٹیوز کے ساتھ این ڈی پی کبھی بھی جہات نہیں ملاتی، مگر لبرلز کے ساتھ ملاتی ہے۔ آپ دیکھیے انفلیشن بھی بڑھا، کس پرابلمز میں سے گزرے، اور آج اپنے ذاتی مقاصد کے لیے وہ انہوں نے اپنے راستے جدا جدا بھی کر لیے۔ یہ بھی معاشرہ انتہائی زوال کا شکار ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ جب یوکرین کی بات ہوتی ہے تو بچوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، جب یوکرین کی بات ہوتی ہے تو بلونڈ اینڈ بلو آئیز کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیے گا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہ 40,000 کے قریب تو وہ ہیں جو ریکارڈڈ ڈیتھس ہیں، میجورٹی بچوں کی ایک نسل ختم کر کے رکھ دی۔ آج لبنان کا سلسلہ شروع ہو گیا، چند گھنٹوں کے بیچ میں اتنی بے شمار سٹرائکس، اور مجھے بے اختیار تاریخ یاد آئی کہ لبنان کے نارتھ کی طرف، غزہ کے نارتھ کی طرف موو ہو جائیں، ساؤتھ کی ہسپتالوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ کیا بدقسمتی 17 اکتوبر کو ہوئی تھی، کیا 7 اکتوبر کو ہوا تھا کہ آج غزہ کے بعد لبنان کی باری ہے، اور مسلمانوں کے کانوں پہ جوں رینگ نہیں رہی، اور مغرب آپ کا ہمیں ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ ہم مغرب کے پاؤں چاٹنے کے لیے وی آر ریڈی ٹو پے اینی پرائس۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے حکمراں وہ ہیں جو بغلی گھونسے ہیں، وہ اپنے عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف اپنا اقتدار قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ سر کوئی ایک بھی ملک نہیں جو اس کوئی اٹھے، کمال ہے آپ کی۔ بدنصیبی یہی ہے، اور ایک ہی ملک ہے جو فلسطینیوں کی کھل کے حمایت کرتا رہا ہے، لیکن ان دنوں اس کی طرف آپ ایران کی طرف کہہ رہے ہیں، ایران کی بات مگر سر ایران نے بھی پراکسی وارز شروع کی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے، مجھے یہ لگتا ہے، میں سورۃ روم کو بلکہ نکال رہی تھی، میں چاہتی ہوں کہ اگلی بار پلیز آپ آئیے تو اس کے ترجمے کے ساتھ آپ بھی تشریف لائیں، کہ آپ امیجن کیجئے گا کہ وہ 7 اکتوبر کا ایک حملہ کیا ہوا کہ غزہ کی اینٹ سے اینٹ بج گئی۔ آج لبنان کی باری ہے، پراکسیز میں کبھی یہاں سے حملہ کر دیا جاتا ہے، کبھی یہاں سے حملہ کر دیا جاتا ہے۔ آج ایران نے سعودی عربیہ کو دعوت بھی دے دی، ان کے پاس جانے کا بھی کہہ دیا، بٹ انفارچونیٹلی ابھی تک تو 7 اکتوبر کے بعد اگر اپر ہینڈ ہے تو دیٹ از اسرائیل کا اپر ہینڈ ہے، کسی مسلمان کوئی آپ کی پراکسیز کا اپر ہینڈ نہیں۔ عارفہ بالکل میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، اس لیے کہ نیتن یاہو کی حکومت نے
عمدن جان بوجھ کر ارادتاً غزہ کو وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی میں ان انہیبیٹیبل بنانے کی کوشش کی ہے. اس کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا ہے. 22 مگر صاحب میں نے ایران کو کیا یونیورسٹیاں کرنا، تباہ اس کی پراکسیز تو کام کر رہی ہیں بٹ اٹ از ناٹ ہیلپنگ غزہ، اٹ از ناٹ ہیلپنگ لیبنان. اصل پرائس یعنی جو گھاس پس رہی ہے تو وہ تو وہاں کی پس رہی ہے نا جہاں آگ لگی ہوئی ہے. بالکل درست ہے، لیکن بھی زمینی حقائق کو بھی تو دیکھو. اسرائیل تنہا نہیں ہے. اسرائیل کی پشت پر پوری مغربی دنیا کھڑی ہوئی ہے، اور سب سے بڑا جو اسرائیل کا حمایتی ہے، جو اس کی دامے درمے سخن مدد کر رہا ہے، وہ اس وقت امریکہ کی طاقت ہے. آج بھی اعلان یہ ہوا ہے لبنان پر حملے کے بعد کہ امریکہ مزید فوجی کمک مشرق وسطیٰ بھیج رہا ہے. 40,000 امریکی فوجی تو پہلے ہی سے مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں. کیوں بھیج رہا ہے؟ وہ صرف ایران اور اس کے حلیفوں کو یہ بتانے کے لیے، یہ انتباہ کرنے کے لیے کہ دیکھو اسرائیل کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرنے کی مت سوچنا، اس لیے کہ ہماری فوجی کمک وہاں پہ ہے، اور ہم وہ تو اسرائیل کے حقوق کے متعلق تو امریکہ کا ہر سیاستداں، ہر لیڈر، ہر رہنما یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی امپریگنیبل ہے. ہم نے اسرائیل کو انسنکیبل شپ بنا دیا ہے. اور یہ جو تم بات کر رہی تھی نا کہ فلسطین کے بچے اگر ہلاک ہوتے ہیں تو کوئی مغرب میں ٹسوے نہیں بہاتا، لیکن یوکرین کے بچے اگر ہلاک ہوں تو وہاں پر ہر طرح کی آہوزاری ہوتی ہے. تو یہ آج کی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ وہ سنڈروم ہے جس کا سرا صلیبی جنگوں تک ہو جاتا ہے. اس وقت آج سے 1000 برس پہلے اگر ماجد صاحب آپ صلیبی جنگوں کی تاریخ پڑھیں تو صلیبی جنگوں کا آغاز کس طرح سے ہوا؟ صلیبی جنگوں کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ آج کا استنبول جو اس زمانے میں قسطنطنیہ تھا، اور جہاں پر بیزنٹائن طاقت تھی وہ حکمراں تھے، اور آہستہ آہستہ ترک پورے اناطولیہ کو فتح کرنے کے بعد قسطنطنیہ کی طرف بڑھتے آئے تھے. اس وقت قسطنطنیہ کا جو مسیحی حکمراں تھا، اس نے اس وقت کے رومن کیتھولک چرچ کے جو پیشوا تھے، جو پوپ تھے، جن کا تعلق فرانس سے تھا، پوپ اربن نام تھا ان کا، فرانس سے تعلق رکھتے تھے، ان کو ایک خط لکھا. وہ خط تاریخ میں رقم ہے، اس کو پڑھنے والا ہے. اس میں یہ فریاد کی گئی تھی کہ یہ زندیق، مسلمانوں کو زندیق کہہ کے پکارا گیا تھا، ہیدن، یہ زندیق ہماری ارض مقدس پر قابض ہو چکے ہیں، اور اب یہ میرے قسطنطنیہ کو، میری مملکت کو کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئے ہیں، لہٰذا مجھ کو بچانے کے لیے آؤ. اور اس خط کے وصول پانے کے بعد پوپ اربن نے فرانس میں کیا نام ہے اس کا، میں نام بھول رہا ہوں، اس جگہ پر اس وقت یورپ کے تمام حکمرانوں کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے یسوع مسیح نے یہ بشارت دی ہے خواب میں آ کر کہ ارض مقدس کو جو ان زندیقوں سے آزاد کروائے گا وہ کھڑا جنتی ہوگا. وہاں یورپ تو تمہیں معلوم ہے اس وقت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا. وہاں تمام یورپ کے شہزادے جو بڑے بڑے تھے، فرانس کے، برطانیہ کے، جرمنی کے، وہ جمع ہوئے اور وہ لشکر تیار کیا گیا جو یروشلم بھیجا گیا. یروشلم کو
1099 میں مسیحیوں نے قبضہ کر لیا تھا 1099 میں. اس کے 88 برس بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں یروشلم کو آزاد کروایا, بیت المقدس کو پھر فتح کیا. اور ماجد صاحب تاریخ یہ کہتی ہے, تاریخ جو مغربی مورخوں نے لکھی ہے کہ جب صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا ہے تو اس طرح سے شہریوں کا قتل عام کیا گیا تھا, اتنا خون بہایا گیا تھا کہ سواروں کے گھوڑوں کے سم اس خون میں تربتر ہو گئے تھے. 88 برس بعد جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا, اس نے کیا کیا؟ مغربی مورخ یہ کہتے ہیں کہ ایک شہری کو قتل نہیں کیا گیا. اس نے تمام راہبوں کو, تمام کلیسا کے تمام پادریوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم جو کچھ اپنا سامان سمیٹ کر لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ, میں اس شہر کو تمہارے وجود سے خالی کروانا چاہتا ہوں. یہ تھا فرق. لیکن یورپ آج تک اس سنڈروم کو نہیں بھولا, وہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ مسلمان ان کے نزدیک زندیق ہیں, اس قابل ہیں کہ ان کا سر قلم کیے جائے, ان کا قلع قمع کیے جائے. یہی وہ سنڈروم ہے جو کام کر رہا ہے. بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے حکمران خاص طور پہ اس تاریخ کو بھول گئے ہیں. یورپ نہیں بھولا, مغرب نہیں بھولا اس تاریخ کو, ہم لوگ بھول گئے. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب. میں ایک عربی کی بات ہو نہیں رہی مگر میں ایک پیراگراف آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, اور بیٹریل آف دس کائنڈ کا ایک پیراگراف ہے جس میں انہوں نے پاکستان, بنگلہ دیش, ایسٹ ویسٹ پاکستان کا تذکرہ کرتے ہوئے یحییٰ خان اور تقہ خان کو سجیسٹ جب کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں, آن ہیئرنگ دس جنرل یحییٰ خان ریمارک ٹو جنرل حمید, ڈو یو سی دس? I told you, we do not need educated people in the army. I replied that I was arguing thus because the job assigned me to made it. یعنی اسی پہ میرے پاس آرٹیکل ایک ہے کہ یہ جو لڑنے والے لوگ ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی آرمی میں, they don't need people with the زیادہ آئی کیو والے لوگوں کی, میڈیوکرز جس کو صرف یس کہنا آئے, اس طرح کے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے. This is sad. تم نے لطیفہ سنا ہے عارفہ کہ ایک نمائش لگی ہوئی تھی, وہاں پر دماغوں کو فروخت کیا جا رہا تھا. وہ جو دماغ ہوتا ہے نا سر میں, ایک دماغ تھا جس کی بہت زیادہ قیمت تھی. تو خریداروں نے سوال کیا کہ یہ اس دماغ کی کیوں قیمت زیادہ ہے, آئنسٹائن کا دماغ, یہ کس کا دماغ ہے؟ جواب یہ دیا گیا کہ یہ ایک فوجی کا دماغ ہے جسے آج تک استعمال ہی نہیں کیا گیا. بیکاز آرمی میں جب ہائر کیا جاتا ہے تو بہت زیادہ آئی کیو کے لوگوں کو ہائر نہیں کیا جا سکتا. دے جسٹ وانٹ ٹو ہائر پیپل. میں نے جنرل یحییٰ کا آپ کے ساتھ کہا نا کہ انہوں نے یہ پیج نمبر 7 کے اوپر دس ورڈ از گیون دیئر کہ آن ہیئرنگ دس جنرل یحییٰ ریمارک ٹو جنرل حمید, ڈو یو سی دس؟ آئی ٹولڈ یو we do not need educated people in this army. And it's not only this army, it's every army. عارفہ میرا تو اپنا تجربہ ہے. میں جب نوجوان تھا تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میں ہوائی جہاز اڑاؤں, تو میں ایئر فورس میں کمیشن کے لیے گیا تھا. میں نے امتحان دیا تھا اور آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے. مجھے یہ کہا گیا کہ you are too smart to become a pilot. They wanted yes man but you were not. Thank you very much جناب کرامت اللہ غوری صاحب. تو آج جو پلیز ہو جائے تاکہ ہم اگلے آٹزم کی ٹیم نے آ جانا. میں پوچھ رہا تھا تم سے کہ عاصم کے لغوی معنی جانتی ہو؟ عاصم کے معنی ہیں بچانے والا, پناہ دینے والا, آپ نے بتایا, نگہ رکھنے والا. اسی طرح اردو لغت میں دو لفظ ہیں. ایک ہے الف مد زبا آ میم رے عامر, ڈکٹیٹر, اور دوسرا ہے عین والا عامر, عین الف آ میم رے مر, عامر جو تمہارا ہمارا عامر ہے.
عامر کو پتہ نہیں معلوم ہے اپنے نام کے معنی یا نہیں. عامر کہتے ہیں عین والے عامر کو کہتے ہیں بسانے والا, آباد کرنے والا. تو آج میں یہی سوچ رہا تھا, وہ اختراع وہ جو برین ویو آتی ہے وہ ہے, تو اس پہ میں نے یہ 4 مصرے کہے ہیں کہ عامر وقت نام کا عاصم, عامر وقت نام کا عاصم, عامر ہے لیکن پناہ دینے والا ہے. اہل دانش پہ یہ حقیقت شاق, اہل دانش وہ مشکل ہے, مجھ جیسے لوگوں پر یہ حقیقت بہت شاق ہے. میں نے اپنے لیے ماجد صاحب بہت برسوں پہلے ایک کہا تھا, ایک شعر کہا تھا کہ مجھے عذاب خرد کب تلک خدا دے گا. یہ عذاب ہے خرد, یہ مجھے عذاب خرد کب تلک خدا دے گا, وہ وقت کب آئے گا اس آگ کو مٹا دے گا, اس آگ کو بجھا دے گا. تو میں نے عامر وقت نام کا عاصم, اہل دانش پہ یہ حقیقت شاق, ایک عامر کہے وہ عامر ہے, ایک الف مد زبر آ والا عامر کہے کہ وہ عین والا عامر ہے. قوم کے ساتھ کیسا بھونڈا مذاق, قوم کے ساتھ کیسا بھونڈا مذاق ہے. بیٹریل آف دس کائنڈ میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے, ہماری فوج بہت اچھی ہے بٹ جتنے عامر آئے ان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ تھے. شروع میں وہ کہتے ہیں جولائی 1977 the army took over the civil administration of Pakistan to protect democracy. It was more widely welcomed by the people of that time. اب اگلی بات غور کی ہے, the key man جنرل محمد ضیاء الحق the chief martial law administrator later betrayed, یعنی انہوں نے قوم کے ساتھ بٹرے کیا, قوم کو دھوکہ دیا. betrayed the trust placed in Pakistan armed forces when he proved unwilling to fulfill his pledge of holding election. پھر ضیاء الحق پہ اور قوم تو بڑی خوش ہوئی تھی مارشل لاء کے آنے پہ, مگر ضیاء الحق نے دھوکہ دیا, فوجی چیف آف آرمی اسٹاف نے دھوکہ دیا عوام کے اعتماد کو, اور انہوں نے بر وقت الیکشن نہیں کرائے کیونکہ ان کو طاقت کے نشے کا مزہ مل گیا تھا. اینڈ ایگزیکٹلی سیم ہیپنڈ ان پرویز مشرف's دور ایز ویل. آئی ول شیئر سم پارٹ آف دس بک ود یو, اور اب میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے, بیٹریل آف دس کائنڈ, جنرل چشتی نے لکھی. بہت شکریہ. میں آگے چلنا چاہ رہی تھی کہ پاور از دی ultimate aphrodisiac, and that is for the army and that is for the civil people as well. It's very unfortunate. فوج ہماری بہت اچھی ہے کرنل لیول تک, جہاں بریگیڈیئر بنتا جہاں پہ کرنل لیول جہاں بریگیڈیئر بنتا ہے وہ پھر اس مافیا میں شامل ہو جاتا ہے. کرنل لیول پہ بھی جہاں پہ مارشل لاء میں ڈیوٹی مل گئی اور پیسہ بنا. یہ میں آپ کو تو بتاتی ہوں, آپ کے پولیٹیشنز بھی, جب پولیٹیشنز کو ایک عہدہ مل جاتا ہے نا, یہ ویک فائبرز ہیں اس بات کو. میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں آپ سے ڈس ایگری کروں, بٹ یس میں غلط کو غلط کہوں گی ضرور. آپ صرف فوج میں اگر 4 بندے برے ہیں تو عام لوگوں کے بیچ میں بھی 40 بندے برے ہیں. تمہیں معلوم ہے کہ بہت شکریہ, موجودہ حکومت ایک لیفٹیننٹ جنرل کو متحدہ عرب امارات میں سفیر لگانا چاہتی تھی. متحدہ عرب امارات کے حکمران نے انکار کر دیا. کیسا تماچا مارا ہے موجودہ حکمرانوں کے منہ پر. بہت شکریہ. اگر تماچا مارنا ہوتا نا تو مزہ تو پھرتا نا کہ آج امریکہ میں پرائم منسٹر کو نہ آنے دیتے. ابھی اجازت دیجیے گا, ابھی ہیو ٹو گو فار دی نیکسٹ سیگمنٹ.